آج 16 دسمبر کے حوالے سے سقوط ڈھاکہ کا دن ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی تکلیف دہ دن بھی ہے۔ پوری قوم، پوری مسلمان ملت اس دن روئی، اور اس دن ہمارے ناپاک دشمن کو یہ موقع ملا کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے مسلمانوں کے 1000 سال جو حکومت مسلمانوں نے ہندوستان پر کی ہے اس کا بدلہ انہوں نے لے لیا۔ ان کا یہ دعویٰ کتنا حقیقت پہ مبنی تھا؟ مشرقی پاکستان میں اصل میں ہوا کیا، اور اس تاریخ سے ہم کیا سبق آج سیکھ سکتے ہیں؟ ان سب باتوں کے لیے آج ہم تھوڑے سے کچھ رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، کچھ حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے کہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے جتنے تاریخی جھوٹ بولے گئے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام جھوٹوں کو چاک کر دیا جائے اور حقیقت سامنے لائی جائے کہ ایسٹ پاکستان میں اصل میں ہوا کیا تھا۔ کیا وہ ہماری ایک فوجی شکست تھی؟ کیا عام طور پہ جو سب سے بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے دشمنوں کی طرف سے کہ فوج نے جنگ نہیں کی وہاں پہ جس کی وجہ سے ہمیں شکست ہو گئی، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دوسرا پروپیگنڈا جو دشمنوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ پاکستان فوج نے وہاں بہت قتل و غارت کیا، تباہی و بربادی مچائی، 30 لاکھ بنگالیوں کو پاکستان فوج نے قتل کر دیا، کیا اس پروپیگنڈے میں کوئی حقیقت ہے؟ پھر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ تو ایک بنگلہ دیش کی یا اس وقت کے ایسٹ پاکستان کے بنگالیوں کی تحریک آزادی تھی، انہوں نے اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی اور اس میں انڈیا کا کوئی کردار نہیں تھا۔ کیا اس پروپیگنڈے میں کوئی حقیقت ہے؟ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان فوج کے جوان وہاں پر کس طرح لڑے، جرأت و دلیری اور شجاعت کی کیا مثالیں، کیا تاریخیں رقم کی گئیں، اور پھر کہ اس وقت کے سیاستدانوں اور حکمرانوں کا کیا کردار تھا جس کے نتیجے میں پاکستان کو یہ زد لگی، یہ چوٹ لگی، اور دشمن ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ہماری سرحدوں میں داخل ہو گیا۔ اور پھر ہم آخر میں یہ کمپیریزن بھی کریں کہ کیا آج پاکستان میں وہ حالات ہیں جو ایسٹ پاکستان میں تھے؟ جو آج پروپیگنڈا پاکستان کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ پاکستان نعوذ باللہ ٹوٹنے والا ہے، ایسٹ پاکستان جیسے حالات بن گئے ہیں، پاکستان خطرے میں پڑ گیا ہے، پاکستان کا وجود خطرے میں ہے، کیا اس قسم کے حالات ہیں جو ایسٹ پاکستان میں تھے؟ اور پھر آخر میں ہم اپنے دشمنوں کو بھی یہ پیغام دیں گے انشاءاللہ، مشرقی پاکستان کی ایک چوٹ ہمیں ضرور لگی ہے، لیکن زندہ قوموں کو یہ چوٹیں لگتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے نہ تو ہم بھولے ہیں اور نہ ہم ایک ایک شہید کو فراموش کر سکے ہیں جو مشرقی پاکستان میں جس نے اس پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم اس کا انتقام بھی لیں گے۔ ایسٹ پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہیں۔ 1965 کی وار کے بعد ہی دشمنوں نے ایک خوفناک سازش پر عمل کرنا شروع کیا تھا جس کا ٹارگٹ مشرقی پاکستان تھا۔ 1965 کی وار میں جب ایوب خان نے وہ شاندار تقریر کی جس کے نتیجے میں پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی، اور اس جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کر دیے گئے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان کشمیر حاصل نہیں کر سکا جو ہمارا انیشل آبجیکٹو تھا، لیکن یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ دشمن لاہور پر اور پاکستان پر قبضہ نہیں کر سکا جو اس کا آبجیکٹو تھا۔ ایک شدید لڑائی کے بعد پاکستان ایئر فورس نے جو سپیریورٹی حاصل کی، ایم عالم صاحب نے جو 6 جہاز دشمن کے 30 سیکنڈ میں مار کے گرائے شروع ہی کے دنوں میں، اس کے بعد انڈین ایئر فورس کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ پاکستان میں داخل ہو۔ ماشاءاللہ ہماری غازی سب مرین نے دشمن کی نیوی کو بلاکیڈ کر کے رکھا ہوا تھا، اور تمام محاذوں پر دشمن کی فوجوں کے جو دانت توڑے گئے، جو جرأت و دلیری کی شاندار روایت قائم کی گئی، اس کے نتیجے میں دنیا کو معلوم ہو چکا تھا کہ پاکستان فوج کے شیر و دلیر جوان اپنے ملک کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ اب دشمن کا کام براہ راست میدان جنگ میں جنگ کرنا نہیں، سازش تھا۔ ایسٹ پاکستان کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب پاکستان بنا ہے اس وقت بھی یہ مسئلہ مشرقی پاکستان کا کوئی چند سال میں، چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں نہیں بن گیا تھا، نہ یہ کوئی فوجی شکست تھی جو میدان جنگ میں ہمیں ہوئی۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی فتنوں کا، سازشوں کا آغاز مشرقی پاکستان سے ہو گیا تھا۔ قائد اعظم نے جب پہلا دورہ کیا ڈھاکہ کا تو وہیں پر فسادیوں نے ان سے سوال کرنا شروع کر دیا زبان کی بنیاد پر کہ پاکستان کی زبان اردو ہوگی یا بنگالی ہوگی، اور قائد اعظم نے بڑا سخت جواب ان کو دیا کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ سارا انڈین لابی کی طرف سے فتنہ اور فساد برپا کیا گیا ہے۔ تو قائد اعظم نے بڑا سخت جواب یہ دیا کہ پاکستان کی زبان، قومی زبان اردو ہوگی۔ بنگال کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مسلمانوں کے تمام صوبوں میں، جو کہ انڈیا میں اوور آل مسلمان پسماندہ ہی تھے، لیکن بنگال کے جو صوبے تھے، خاص طور پر مشرقی پاکستان کے علاقے جس صوبوں سے بنے، وہاں پہ مسلمانوں کا تعلیمی معیار بھی بہت کم تھا، مسلمان غریب بھی بہت تھے، اور تمام ایگریکلچر، انڈسٹری اور تعلیم کا جتنا بھی نظام تھا وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا، اور مسلم لیگ کا کام وہاں بہت کمزور تھا۔ تو پاکستان بننے کے بعد ہی جتنی بھی انٹیلیجنسیا تھی، جتنی بھی ایلیٹ تھی وہاں پر، وہ تمام کی تمام ہندو ڈومینیٹڈ رہی، حتیٰ کہ حال یہ ہو گیا تھا
کہ وہاں کے جو ایجوکیشن سسٹم قائم کیا گیا, یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولوں میں جو پاکستان سٹڈیز پڑھانے والے پروفیسر بھی, ٹیچرز بھی مقرر کیے گئے, تو اکثر اس میں ہندو ہوا کرتے تھے. وہاں پہ ماؤسٹ اور مارکسسٹ آئیڈیالوجی نے بڑا زور پکڑا. ایک مولانا وہاں پہ جو اپنے آپ کو بھاشانی, مولانا بھاشانی کے نام سے جو مشہور تھے, جو ماؤسٹ تھے, انہوں نے بڑا زور پکڑا اور پورے بنگلہ دیش میں ان کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے, اس وقت کے ایسٹ پاکستان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اور دوسرا ایک مارکسسٹ جس کا بہت زیادہ جھکاؤ مارکسزم اور انڈیا کی طرف تھا, شیخ مجیب الرحمان, وہ بھی 1948 اور ارلی 50s کے بعد سے ہی ایکٹیو ہو چکا تھا وہاں پہ اپنا کام کرنے میں. جب تعلیمی نظام کو بھی ہندو لیڈ کرتے ہوں, ہندو ٹیچرز ہوں, پھر گورننس کمزور ہو, مسلم لیگ کی آئیڈیالوجی وہاں پر کمزور ہو, تو حال یہ ہو چکا تھا کہ 1957 تک, یعنی اس وقت ایوب خان کا مارشل لاء بھی نہیں لگا تھا, کہ مولانا بھاشانی نے مغربی پاکستان کو السلام علیکم کہہ دیا تھا. یعنی اس کے تاریخی الفاظ ہیں جس میں اس نے کہا تھا کہ مغربی پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں. تو سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز تو مشرقی پاکستان میں پاکستان بنتے وقت ہی سے ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. مغربی پاکستان کے حکمرانوں کی بیڈ گورننس, ان کا غلط, ان کا انالیسس سچویشن کا دیکھ نہیں سکے, پھر وسائل کا غلط استعمال, سیاسی غلطیاں مسلسل کئی نسلوں تک ہوتی رہی. قومیں اور ملک ایک نسل میں یا ایک چھوٹے سے فیصلے کی وجہ سے نہیں ٹوٹ جایا کرتے. مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ, ہمارا بدترین دشمن ہمارے بیچ میں موجود, جس کو ایوب خان نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بھارتی حکمران کبھی بھی پاکستان کے وجود کو اپنے دل سے تسلیم نہیں کر سکے. تو انڈینز نے پاکستان کی اس کمزوری کو ہمیشہ سے دیکھ لیا تھا, اور ایسٹ پاکستان پہ ان کا فوکس بہت زیادہ رہا تھا پاکستان بنتے ہی. بہت بڑی تعداد میں مارکسسٹ, ماؤسٹ, پرو انڈین ایلیمنٹس, لبرل, سیکولرز, اسلامی جماعتیں تو پریکٹیکلی وجود ہی نہیں رکھتی تھی. پاکستان کی آئیڈیالوجی اور آئیڈینٹی مشرقی پاکستان میں بہت کمزور ہو چکی تھی. دیکھیے, قومیں بنتی ہیں آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ, قومیں بنتی ہیں اس بنیاد پر کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ, اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ, پاکستانیت کے ساتھ اپنے جوڑ کر رکھیں. لیکن جب حکومتوں کی کمزوری ہو, ایڈمنسٹریشن کمزور ہو, معاشی وسائل کی تقسیم ٹھیک نہ کی جائے, گورننس خراب ہو, اور پھر دشمن ہاسٹائل آئیڈیالوجیز, روپیہ, پیسہ, فنڈنگ, یہ تمام چیزیں کسی ملک میں داخل کرنا شروع کر دیں, تو پھر آئیڈیالوجی کمزور ہوتی ہے اور ملک کے ٹوٹنے کے پھر اسباب بنتے ہیں. لیکن یہی بات, یہ سب کچھ چند سالوں میں نہیں ہوتا. 1947 سے جو فساد شروع ہوا, تقریباً 25 سال لگے اس کو اپنی شکل میں عمل پذیر ہوتے ہوئے کہ جا کے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو. 1965 کی وار میں انڈیا کو بڑی سخت مار پڑی, اور اس کے بعد انڈینز نے فوکس کر لیا کہ ہماری آئندہ آنے والی جنگوں میں توجہ مشرقی پاکستان پر ہوگی, اور ہم اس کو توڑنے کے لیے پورا زور لگائیں گے. اب 40 سال ہونے کو آئے ہیں 1971 کے کرائسس کو, تقریباً اگلے 2011 میں 40 سال ہو جائیں گے, اور اب بہت زیادہ ڈاکومنٹس ریلیز ہو چکے ہیں, آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں مشرقی پاکستان کے کرائسس پہ, ایسٹ پاکستان کی اس جنگ پہ. امریکن ڈاکومنٹس بھی ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں. خود مکتی باہنی کے ان گریلوں نے, جنہوں نے پاکستان کے خلاف جنگ کی تھی, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اپنی ساری واقعات اور حقیقت بیان کی ہے. انڈین رائٹرز بہت سارے سامنے آ گئے ہیں کہ جنہوں نے 1971 کے واقعات کو سامنے رکھا ہے. اب ہسٹوریکل آرکائیو, وہ تاریخ جس کو چھپا کے رکھا گیا 40 سال تک جو جھوٹ بولے گئے, اب وہ جھوٹ کھل کے سامنے آ گئے ہیں, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایسٹ پاکستان پر ایک مکمل انالیسس کیا جائے. یہ دیکھا جائے کہ وہ سارے الزامات جو 40 سال تک لگائے جاتے رہے ہیں پاکستان کے اوپر, پاکستان آرمی کے اوپر, پاکستان کے لوگوں کے اوپر, اس کی حقیقت کیا ہے. انڈین را کا کیا کردار تھا اس کے اندر, دشمنوں نے کیا سازشیں کی, عالمی سپر پاورز کا کیا کردار تھا, کیا پاکستان آرمی کو وہاں ایک میدان جنگ میں شکست ہوئی تھی, یا یہ جنگ سازش کے نتیجے میں, ڈپلومیسی کے فیلئر کے نتیجے میں, پالیٹکس اور سیاست کے فیلئر کے نتیجے میں, اور پھر 30 سال کی دشمن کے ایفرٹ کے نتیجے میں ایک آبادی کو پاکستان سے توڑ کر الگ کیا گیا. اور کیا وہ جو میدان جنگ میں جو ہیروئکس تھے ہمارے, جو ہمارے جانباز, ہمارے غازی, ہمارے سولجرز نے ہماری تاریخ کی اگر اعلیٰ ترین مثالیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں جرأت اور دلیری کی اور شہادت کی, جس کو ہماری تاریخ میں آج نہیں پڑھایا جاتا, وہ ایسٹ پاکستان میں. وہ ایک ایسی فوج کے سامنے ہے کہ جس کو پتا تھا کہ اب ہم گھیرے میں آ چکے ہیں, جس کو پتا تھا کہ دشمن 10 گنا زیادہ طاقتور ہے, جس کو پتا تھا کہ ان کی صفوں میں غدار گھس چکے ہیں, جن کے پاس کوئی سپلائیز نہیں تھی, کوئی آرمر, ٹینک, آرٹلری ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی, کوئی نیول سپورٹ نہیں تھی, اور اس فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں پورے ایسٹ پاکستان میں بکھیر دیا گیا تھا. اور اس فوج کو جو 8 مہینے 2.5 لاکھ مکتی باہنی کے لوکل گریلوں کے خلاف لڑتی رہی, جو کہنے کو مکتی باہنی کے لوکل گریلز تھے, جن کی کمانڈ انڈین آرمی آفیسرز کر رہے تھے, جن کے اندر کم از کم 30-40 ہزار انڈین کمانڈوز تھے, جس میں کم از کم 30-40 ہزار ایسٹ پاکستان رائفل کے وہ بنگالی تھے جو پاکستان آرمی کے سپاہی تھے, آفیسرز تھے, لیکن ڈیفیکٹ کر گئے تھے, بغاوت کر کے الگ ہو گئے تھے. اس ساری فوج کے ساتھ وہ پاکستان آرمی کے 40 ہزار سے بھی کم جوان انفینٹری کے
जो लड़ते रहे वहां पे 9 महीने, और उसके बाद उन्होंने कोई 2.25 लाख की इंडियन फौज के साथ, जिसने चारों तरफ से हमला किया उसके ऊपर, उसका मुकाबला किया है। ये तारीख की एक मिलिट्री हिस्ट्री में ऐसी मिसालें कम मिलती हैं कि दुनिया की कोई फौज इतनी कमजोर होने के बावजूद इतनी शानदार मज़ाहमत कर सके। इस पर हम आगे आएंगे, वाकयात पढ़ के सुनाएंगे आपको, इंडियन आर्मी के रेफरेंस से भी, तारीख के हवाले से भी, और मगरबी मौरख और जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स ने जो बातें रिपोर्ट की हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में फौज किस तरह लड़ी, किन ऑड्स के अगेंस्ट लड़ी, कितनी जुर्रत और दिलेरी के साथ लड़ी, और वहां पर फौज का उस ऑड्स के सामने स्टैंड लेना, दुनिया की कोई फौज स्टैंड नहीं ले सकती थी, लेकिन हमारे जवानों ने जिस तरह स्टैंड लिया वो हमारी तारीख का एक रोशन तरीन बाब है। ईस्ट पाकिस्तान 16 दिसंबर की चोट हमें जरूर लगी है, ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से जरूर निकला है, लेकिन जब इन सारे वाकयात और हालात को आप सामने रखते हैं तो यू रियलाइज कि बेशक हमें चोट जरूर लगी है, लेकिन दुश्मन की भी ये कोई इतनी बड़ी फतह नहीं है। गद्दारी से, मक्कारी से, फरेब से, धोखाधड़ी से 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ, और एक थकी हुई फौज जो 10 महीने से जंगलों में अपने मुल्क का दिफा करने के लिए लड़ रही हो, उसके छोटे छोटे दस्तों को ओवररन करने के बाद अगर वो समझते हैं कि उन्होंने अपनी 1000 साल गुलामी का बदला ले लिया है, अहमक हैं वो। इंशाअल्लाह हम 1000 साल और हुकूमत करेंगे आइंदा आने वाले वक्तों में उन पे, और जो मारे हमने दिए उनको, जो हम हमेशा 1000 साल से हम मार देते आए उनको, हर दफा पानीपत का मैदान उनके लिए कब्रगाह बनता था। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में भी हम उनको बताएंगे कि ईस्ट पाकिस्तान की एक चोट से हमें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम अल्लाह के फौज ज्यादा जज्बे के साथ बेदार हुए हैं, और आने वाले वक्तों में एक एक शहीद का, एक एक खून का, एक एक बेआबरू होने वाली बहन का हिसाब लेंगे हम। और फिर साथ ये भी वक्त है, देखिए आज हम देखते हैं पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बर्पा हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई हिसाब नजर नहीं आ रहा है, तबाही और धमाके और बर्बादी पूरे मुल्क में बर्पा हुई भी है, पूरे मुल्क में कोई गवर्नेंस नजर नहीं आती, हुकूमत नजर ही नहीं आ रही है। जब हम ईस्ट पाकिस्तान के वाकयात पे नजर डालते थे तो हम सोचा करते थे कि क्या उस वक्त हुकूमत नहीं थी, क्या उस वक्त जो सारी इंडियन ये साजिशें कर रहे थे, ये प्लान्स कर रहे थे, ये उनकी सारी साजिशें पकड़ी जा रही थी, नजर आ रहा था साफ साफ कि इंडियंस क्या गेम पाकिस्तान के खिलाफ करना जा रहे हैं, तो उस वक्त की हुकूमत कहां थी, उस वक्त की सियासी जमातें कहां थी, उस वक्त का मीडिया किधर था, उस वक्त के दानिश्वर और उलमा और स्कॉलर्स चुप क्यों थे, क्यों दुश्मनों का साथ देते थे उस वक्त। और यकीन कीजिए आज जब हम हालात पाकिस्तान के देखते हैं तो हम समझ जाते हैं, वाकई समझ में आने लगती है बात कि जिस तरीके से आज हालात बने हुए हैं, कुछ इसी किस्म की क़यादत उस वक्त भी थी, सियासी भी, मजहबी भी, और हुकूमत, जो हुकूमत करने वाले लीडर्स थे उस वक्त, कि अपनी आंखों से देख रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ एक फंदा लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई रिस्पॉन्स डेवलप नहीं किया जाता था, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था। आज अल्लाह के फजल से वो हालात, कम से कम जमीन पर वो हालात नहीं है। आज हम आगे आपको बताएंगे इंशाअल्लाह कि ईस्ट पाकिस्तान में हुआ क्या, फिर खुद कंपेयर करके देख लीजिए कि क्या पाकिस्तान में आज ईस्ट पाकिस्तान वाले हालात हैं। हुक्मरान तो वैसे करप्ट हैं, कोई शुबे की बात नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से तमाम पाकिस्तान को खतरात का सामना भी है जैसे उस वक्त था, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान अब उतना कमजोर नहीं है जितना उस वक्त था। आइए हम आपको कुछ वाकयात सुनाते और दिखाते हैं और हकीकत ये जाहिर करते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में असल में क्या हुआ था। 1965 की वॉर के बाद अब डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई हो चुके हैं, एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई, जिस साजिश का नाम है अगरतला साजिश। यह साजिश ये थी कि अयूब खान ने 1967 में तकरीबन ईस्ट पाकिस्तान का दौरा करना था, और वहां एक साजिश पकड़ी गई, जिस साजिश के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जहाज को, जिस तरह जनरल ज़िया उल हक के जहाज को क्रैश कराया गया था, इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जहाज पर हमला करके जहाज को गिराना था और अयूब खान और पूरी पाकिस्तान की हुकूमत को वहीं खत्म कर दिया जाता। यह साजिश पकड़ी चली गई, और इस साजिश के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े जो उनके गद्दार रहनुमा थे, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल था, ईस्ट पाकिस्तान की जो हमारी बंगाली रेजिमेंट थी उस वक्त, उसके कुछ अफसरान थे, कुछ मकामी लोग थे, वो सारे पकड़े चले गए। इस साजिश का नाम है अगरतला साजिश, क्योंकि इंडिया में एक जगह अगरतला जहां बैठ के साजिश बनाई गई थी, और जिसके मुताबिक इंडियंस ने ईस्ट पाकिस्तान में बगावत बर्पा कराकर इसको पाकिस्तान से तोड़ना था। 1965 के टेलीग्राम्स अब डिक्लासिफाई हो चुके हैं कि जो यूएस एम्बेसी ने ये टेलीग्राम्स निकाले हुए हैं कि जिसमें 1965 की वॉर के बाद अमेरिकन ये लिख रहे हैं कि ऐसी साजिशें पकड़ी गई हैं पाकिस्तान के पास कि जिसमें इंडियन मैप्स हैं, इंडियन प्लान्स हैं कि ईस्ट पाकिस्तान पर हमला करके इसको पाकिस्तान से तोड़कर अलग किया जाएगा। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान कोई रातों रात नहीं टूट गया था, बहुत पहले से इंडियन के गेम प्लान थे। और 65 की वॉर में जैसे हम जिक्र कर रहे हैं आपको कि जिस तरह मार इंडियंस को पड़ी थी, उसके बाद उनका फोकस ये था कि अब हम मगरबी पाकिस्तान पर तवज्जो करने के बजाय सारा जोर ईस्ट पाकिस्तान पे लगाएंगे। पहले इसको सॉफ्ट करेंगे, इसमें गद्दार खरीदेंगे, इसमें प्रोपेगेंडा करेंगे, इसमें गुरिल्ला दस्ते तैयार करेंगे, और उसके बाद जब पाकिस्तान आर्मी को वहां फंसा लिया जाएगा तो उसके बाद फिर भारतीय फौज बराह रास्त दाखिल होकर ईस्ट पाकिस्तान को तोड़कर अलग कर देगी।
اس ساری سازش کے لیے جو کیریکٹر انہوں نے منتخب کیا وہ شیخ مجیب الرحمان تھا، اور جو سازش بنائی اس کا نام اگرتلا سازش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنے موقع ہمیں دیے، اگرتلا سازش پکڑی گئی، اگر مجیب الرحمان پر اور اس کے تمام ساتھیوں پر مقدمہ چلا کر ان کو پھانسی دے دی جاتی اسی وقت، جس وقت یہ، اور یہ 1967 کی بات ہے، پاکستان ٹوٹنے سے 4 سال پہلے، اسی وقت مقدمہ چلا کے ان غداروں کو فیصلہ کر دیا جاتا تو ایسٹ پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا۔ وہ تمام ہنگامے ہوتے لیکن ایسٹ پاکستان نہ ٹوٹتا۔ پوری قیادت جو تھی دشمنوں کی اللہ نے ہمارے ہاتھ میں حوالے کر دی تھی ہمارے۔ یہ تاریخی غلطیاں ہوتی ہیں، دیکھیں لمحوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، صدیوں میں سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ یہ باتیں ہماری تاریخ میں کئی مرتبہ ہو چکی ہیں۔ 1962 میں جب چائنیز انڈینز کی مار لگا رہے تھے، چائنیز نے انڈین آرمی کو کشمیر سے دھکیل کے ہٹا دیا تھا، اس وقت چائنیز نے ہمیں پیغام بھیجا تھا کشمیر خالی ہے، اندر داخل ہو جاؤ، کشمیر پہ کیپچر کر لو، اور ہمارے حکمران سوتے رہ گئے۔ اسی طرح 65 کی وار میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہمارے پاکستان ہائی کمیشن دہلی نے پیغام بھیج دیا تھا پاکستان کے فورن آفس میں کہ صاحب اس وقت انڈیا حملہ کرنے والا ہے 2 دنوں کے بعد، اور وہ ٹیلی گرام اس وقت کے فورن منسٹر جو اس وقت کے تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کی ٹیبل پہ پڑا رہا 2 دن تک، اور فورن آفس نے فورن منسٹر کو یہ نہیں دکھایا۔ پھر اللہ نے 100 موقع ہمیں اور دیے۔ اسی طرح پاکستان بننے کے 65 کی وار میں اللہ نے جو عزت رکھی ہماری، اس کے بعد اگرتلا سازش پکڑ کے ہمارے حوالے کر دی۔ تو آپ کو پتا ہے اس وقت کیا ہوا؟ ایوب خان مقدمہ چلانا چاہتا تھا۔ ایوب خان یہ چاہتا تھا کہ اس پر مقدمہ چلا کر ان ساروں کو پھانسیاں دی جائیں اور سزائیں دی جائیں۔ پاکستان کے تمام سیاسی لیڈرز نے اس وقت ہنگامہ برپا کر دیا کہ مجیب الرحمان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ ایوب خان کا تختہ الٹنے کے چکر میں غدار مجیب خان جیسوں کا ساتھ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مقدمات واپس لے لیے گئے 1969-70 تک، الیکشن سے پہلے۔ اگر آپ نوٹ کریں تو ایگزیکٹلی یہی بات آج یہ حکومت بھی کر رہی ہے ہماری، کہ وہ تمام غدار جنہوں نے بلوچستان میں پاکستان کی پائپ لائنیں توڑی ہیں، پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں، پاکستان پر حملے کر رہے ہیں، ان ساروں کے مقدمات آج بلوچستان میں وڈرا کر لیے گئے ہیں۔ بالکل وہی سب کچھ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو اگرتلا سازش کے بعد شیخ مجیب کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ تمام غدار جو پاکستان کی تسلیم ہی نہیں کرتے، پاکستان کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے، آج پاکستان کی اس میں بہت بڑی تعداد آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے، پاکستان کے کئی صوبوں میں ان کی حکومتیں۔ یہ وہ ہوتا ہے معاملہ کہ جب قومیں اس طرح غلطیاں کرتی ہیں پھر بڑی سخت سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ آج جو سرحد میں حکومت ہے، جو بلوچستان میں حکومت ہے، اور بہت سارے سیاسی گروہ جو پاکستان کے مختلف صوبوں میں، سندھ میں موجود ہیں، کہ جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کو تسلیم ہی نہیں کرتے، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان غلط بن گیا تھا، جو یہ کہتے ہیں پاکستان کا بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان کے مسلمان واپس جانا چاہیں انڈیا تو انڈیا کو انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ یہ باتیں اس وقت بھی ہوتی تھی، اور اس وقت کے حکمران بھی صرف تماشے دیکھتے تھے، اور سیاسی جماعتوں نے مل کر مجیب الرحمان کو سزا دلوانے کے بجائے، اتنی بڑی سازش پکڑی گئی ہے، اس کا ساتھ دیا اور ایوب خان کو مجبور کیا کہ تم حکومت چھوڑ دو۔ 1970 میں الیکشنز ہوتے ہیں، اور پھر وہی غدار تمام کے تمام ان الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں ایسٹ پاکستان میں، اور چونکہ اس وقت تک یہ اتنے منظم اور مضبوط ہو چکے تھے، انڈینز کی طرف اسلحہ روپیہ پیسہ ان کو مل چکا تھا، کسی کی ایسٹ پاکستان میں جرأت نہیں تھی کہ ان کے خلاف ووٹ دے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے صاف ستھرے اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے غلیظ، ناپاک اور کرپٹ الیکشن 1970 کے الیکشن تھے، خاص طور پہ ایسٹرن ونگ میں، کہ جہاں پہ اربوں روپیہ خرچ کیا مکتی بانی کو بلڈ کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے، جو ایک غنڈہ فورس تھی، دہشت گرد فورس تھی، اور انڈین نے عوامی لیگ کو جتوانے کے لیے، شیخ مجیب کو جتوانے کے لیے جس طرح پیسہ روپیہ خرچ کیا۔ اور یہ ساری باتیں جو ہم آپ سے کر رہے ہیں آن ریکارڈ اب اویلیبل ہیں ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں، اور امریکن بڑے بڑے تھنک ٹینکس کی آپ اگر ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ را نے کتنا روپیہ پیسہ خرچ کیا اس الیکشن میں مجیب الرحمان کو جتوانے کے لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان میں ایوب خان جیت گئے۔ مشرقی پاکستان میں ایوب خان تو خیر اس وقت تک حکومت چھوڑ چکے تھے، یحییٰ خان کی حکومت تھی، مجیب الرحمان جیتا، عوامی لیگ۔ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی، انہوں نے سویپ کیا، میجورٹی ان کی بن گئی۔ اس سے پہلے جو 1966 میں ہی مجیب الرحمان نے اپنے 6 پوائنٹس دیے تھے، اور وہ 6 پوائنٹس بھی یہی تھے کہ پاکستان پریکٹیکلی توڑ کے الگ کر لیا جائے، مشرقی پاکستان ایک الگ ملک کی حیثیت سے سامنے آ جائے۔ وہ پوائنٹس ایسے تھے جس کو پروونشل اٹانومی کے نام پر بالکل آزادی کی طرف لے جانے کا ایک راستہ تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں پاکستان کے بہت سارے صوبوں میں ایسے گروہ موجود ہیں جو پروونشل اٹانومی کے نام پر وہی باتیں کر رہے ہیں جو شیخ مجیب الرحمان نے اپنے 6 پوائنٹس میں کیے تھے۔ ہم یہ ساری باتیں آپ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ انڈیا ایک دفعہ پھر اسی کھیل کو پاکستان میں دہرانا چاہتا ہے، آپ کی دفعہ منہ توڑ جواب کھائے گا انشاءاللہ، لیکن اور کیونکہ تاریخ بھی اب ہمارے سامنے ہے، اور ہم بھی وہ منظم اور مضبوط اور پاکستان سے پیار کرنے والے پیٹریوٹ سب موجود ہیں کہ اب انشاءاللہ اس پاکستان کا کھیل وہ نہیں ریپیٹ کر سکیں گے، لیکن گیم ان کا یہی تھا۔ تو 1970 کے الیکشنز کے بعد
جب یہاں پر شیخ مجیب جیتا ایک ونگ میں، پیپلز پارٹی دوسرے ونگ میں جیتی، تو شدید آپس میں ان کا تصادم ہو گیا. دیکھیے اب حالات اتنے آگے جا چکے تھے، غدار پکڑے جا چکے تھے، پھر بھی ان کو الیکشن میں کھڑا ہونے کی اجازت دی گئی، دشمنوں نے بھاری فنڈنگ کی. اب سیاسی طور پر وہ غدار اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہم کو مغربی پاکستان کا بھی وزیر اعظم بنایا جائے. یعنی آج یہ کہنا کہ مجیب الرحمان کو اگر ہم حکومت دے دیتے تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی جہالت کی بات ہے. یعنی ایسی بات ہے کہ آپ اندرا گاندھی کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیتے. مجیب الرحمان بہت آگے جا چکا تھا، وہ اتنا بڑا کھل کے غدار سامنے آ چکا تھا کہ اب اس کو اگر حکومت دی جاتی تو پاکستان نے ویسے ہی ٹوٹ جانا تھا. پاکستان تو اب ٹوٹنے ہی جا رہا تھا، اب کوئی سیاسی حل ہی نکالنا تھا اس کا. دوسری طرف جو یہاں ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہوں نے بھی کچھ ایسے جملے اور کلمات کہے کہ جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان والوں کو بھڑک گئے، آگ لگ گئی. انہوں نے کہا کہ ادھر تم ادھر ہم کا بہت مشہور نعرہ انہوں نے لگایا کہ تم وہاں حکومت کرو، یہاں ہم حکومت کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں دو حکومتیں تو نہیں چل سکتی، حکومت تو ایک ہی ہوگی. دوسری طرف انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ڈھاکہ میں اجلاس بلایا گیا، کیونکہ میجورٹی ڈھاکہ والوں کی تھی، اگر وہاں اجلاس بلایا گیا تو جو بھی مغربی پاکستان سے پارلیمنٹرین جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. تو اس قسم کے الفاظ جب استعمال کیے گئے تو مجیب الرحمان کو موقع مل گیا کہ 7 مارچ 1971 اس نے ڈھاکہ میں بہت بڑی تقریر کی، جس میں اس نے آزادی کا اعلان کر دیا، پاکستان سے اپنے آپ کو الگ کر دیا. اور جو لاکھوں کی تعداد میں مکتی باہنی کے غنڈے اور گریلے انہوں نے پاکستان کی صفوں میں پہلے ہی تیار کیے ہوئے تھے، ایسٹ پاکستان میں خوفناک بغاوت شروع ہو گئی. اور اس بغاوت کے نتیجے میں 7 مارچ سے لے کر 25 مارچ تک آپ یقین کریں گے کہ کم از کم 8 لاکھ ویسٹ پاکستانیوں کو مشرقی پاکستان میں ذبح کیا گیا. اتنا بڑا سلاٹر ہوا ہے کہ ناقابل یقین، ناقابل بیان. یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے. پاکستان کے ایک بہت مشہور ڈپلومیٹ، ایک مورخ تاریخ دان، ایک قطب الدین عزیز ہے. قطب الدین عزیز صاحب نے ایک حیرت انگیز، ایک انتہائی ایک ویل ریسرچ ڈاکومنٹ لکھا ہے جس کا نام ہے بلڈ اینڈ ٹیئرز. اور یہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ مکتی بانی نے کیا، جس طرح عورتوں بچیوں کی بے حرمتی کی گئی، جس طرح میس سلاٹر کیا گیا، پورے مشرقی پاکستان میں اس وقت صرف 8,000 سے 10,000 پاکستانی فوج موجود تھی. میکسیمم 10,000 کے قریب جو چند ایک جہاز تھے چند ایک چھوٹی چھوٹی بوٹس تھی، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ملٹری سپورٹ نہیں تھی. جب پورے مشرقی پاکستان میں خوریز بغاوت بھڑک اٹھی، ایک آگ لگا دی گئی، اور ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں ان تمام بنگالیوں کو جو پاکستان سے پیار کرتے تھے اور ان تمام ویسٹ پاکستان کے لوگوں کو کہ جو نان بنگالیز تھے، اس بری طرح ذبح کیا جانے لگا. اور یہ تاریخ اتنی دردناک ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. یہ کتاب اب مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کو دوبارہ چھپوا سکیں. بلڈ اینڈ ٹیئرز، قطب الدین عزیز. ہر پاکستانی کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. قطب الدین عزیز کی بلڈ اینڈ ٹیئرز. یہ کتاب اس قدر تکلیف دہ ہے، جس میں آپ کو حقیقت پتہ لگ جاتی ہے کہ مکتی بانی اور انڈین را کا ناپاک چہرہ اصل میں تھا کیا. 25 مارچ کو پاکستان آرمی کے یہ 10,000 ٹروپس جو موجود تھے وہ پورے ایسٹ پاکستان میں پھیل جاتے ہیں اور مکتی بانی کے خلاف ایک جنگی کارروائی شروع کی جاتی ہے. اور بہت جلدی اللہ کے فضل سے ان گریلوں پر، ان بدبختوں پر قابو بھی پا لیا جاتا ہے. پاکستان یعنی یہ مارچ سے لے کے تقریباً نومبر تک یہ کئی مہینے پاکستان آرمی نے ایسٹ پاکستان میں پوری بغاوت کو دبا لیا تھا. بغاوت قابو میں آ گئی تھی. اور پھر بعد میں مزید کچھ فوجیں بھیجی گئی مغربی پاکستان سے. اس زمانے میں انڈیا نے ایک ڈرامہ کیا. ڈرامہ یہ کیا کہ ایک جہاز اغوا ہوا کشمیریوں کی طرف سے، جو گنگا جس جہاز کا نام تھا وہ لا کے لاہور میں کھڑا کر لیا گیا. اور انڈینز نے یہ کہا کہ یہ جہاز چونکہ پاکستانیوں نے اغوا کروایا ہے، لہٰذا انڈیا نے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان تک اوور فلائٹس بند کر دی. یعنی ہمارے جہاز اب انڈیا کے اوپر سے ہو کر مشرقی پاکستان نہیں جا سکتے تھے، اور اب پاکستانی جہازوں کو سیلون سری لنکا کے رستے، بہت لمبے رستے ہو کے مشرقی پاکستان جانا پڑتا تھا. تو اب صورتحال یہ بن گئی کہ اس وقت ریسورسز اور حالات اور وسائل اتنے کم تھے کہ مشکل سے 20, 25, 30 ہزار اور پاکستانی فوجی بھیجے جا سکے جو صرف اپنے ساتھ رائفلیں اور ہلکے ہتھیار لے جا سکے. یعنی فائنل فل سٹرینتھ ہماری جو تقریباً 3 ڈویژن فوج، جو 3 ڈویژن انڈر سائز تھے، جن کی ایک ڈویژن کی سٹرینتھ تقریباً 12,000 کے قریب ہوتی ہے انفینٹری ڈویژن کی. تو ہمارے پاس کل فوجی ملا کر مشرقی پاکستان میں کوئی 30, 35, 40 ہزار کے قریب میکسیمم سٹرینتھ موجود تھی، جن کے پاس آنے بعد میں جو جنگ شروع ہوئی اس کے بعد تو ایک ہی دفعہ وہ جہاز اڑ سکے، پھر رن وے تباہ کر دی گئے تو جہاز لینڈ بھی نہیں کیے. ہمارے پاس نیوی کوئی نہیں تھی، آرٹلری اور آرمر سپورٹ بھی پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی ہمارے پاس. اس کے مقابلے میں تقریباً 4 ساڑھے 4 لاکھ انڈین اور مکتی باہنی فوجیں ملا کر
पाकिस्तान के 40,000 फौजियों के मुकाबले पर मुसलसल जंग पर आमादा भी थी, और बाकायदा जंग जो इंडियंस ने नवंबर के बाद सरहदों से उनकी फौजें दाखिल हुई, तकरीबन पौने 2 लाख के करीब 12 से 14 डिवीजन इंडियंस के अंदर दाखिल हुए, जिनके पास पूरा एयर सपोर्ट, आर्टिलरी, आर्मर और हर किस्म की नेवल सपोर्ट उनके पास मौजूद थी। तो आप सिर्फ ये सोचिए कि नवंबर तक पाकिस्तानी फौज के वो दस्ते जो छोटी छोटी टुकड़ियों में सिक्योरिटी ड्यूटीज कर रहे थे पूरे मशरकी पाकिस्तान में, जब अचानक चारों तरफ से उनके ऊपर इंडियन आर्मी हमला करती है तो ये दस्ते किस तरह मज़ाहमत करते हैं। यानी जुर्रत की, शुजात की, दलेरी की, वतन पर जानिसारी की ऐसी मिसालें इंसानियत की तारीख में आपको कम मिलेंगी कि जो पाकिस्तानी दस्तों ने जिस तरह मज़ाहमत की, जिस तरह रेजिस्ट किया इंडियन उस आर्मी का, कि जो कम से कम 1.5-2 लाख 2.5 लाख मुक्ति बानी के गुरीले। और मशरकी पाकिस्तान की ज्योग्राफी अगर आप देखें तो वहां सड़कें भी जंगलों में से गुजर के जाती हैं, बाकी जो दरियाई रास्ते हैं उनको रास्तों को बंद करना बहुत आसान है, और ढाका के चारों तरफ दरियाई दरिया है, और पूरा ईस्ट पाकिस्तान दरियाई नालों और जोहड़ों और रिवर्स के साथ भरा हुआ है। ऐसी हालात में छोटी छोटी टुकड़ियों में फौज को सिर्फ किश्तियों के जरिए सफर कर सकती थी, या अगर सड़क के रास्ते भी जाती तो वो एम्बुश हो जाते थे गुरिल्लों से। एक नामुमकिन सूरत हाल थी कि फौज जिसके पास, जब भी आप देखेंगे कि वहां बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं तो कैप्टन्स ने, मेजर्स ने, वो छोटे छोटे ऑफिसर्स छोटी छोटी टुकड़ियों के साथ पूरे ईस्ट पाकिस्तान में फैले हुए थे। हम वाकयात सुनाएंगे अभी आपको। और उसके बावजूद ये फौज जंग करती रही, और बिलाखिर इंडियंस ने तरीका यह इख्तियार किया कि बहुत बड़ी तादाद में फौज हेलीकॉप्टर्स के जरिए लाकर ढाका शहर पे इन्होंने लैंड की, और ढाका उन्होंने फॉल कर लिया, कैप्चर कर लिया। और ढाका कैप्चर होने के बाद फिर वो इंटरनेशनली भी फिर फैसला किया गया मगरबी पाकिस्तान की तरफ से भी कि अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, हथियार डाल दिए जाएं, और फिर फौजें जो थी मजबूरन उनको डिसिप्लिन के तहत अपने सरेंडर करना पड़ा। लेकिन उस जंग के जो असल वाकयात हैं, आए अब हम आपको थोड़े रेफरेंसेस दिखाते हैं, सोर्सेस दिखाते हैं कि वहां हुआ क्या। This program was इन सब बातों के लिए आज हम थोड़े से कुछ राजों से पर्दा उठाएंगे, कुछ हकीकत आपके सामने रखेंगे कि मशरकी पाकिस्तान के हवाले से जितने तारीखी झूठ बोले गए हैं, अब वक्त आ गया है कि उन तमाम झूठों को चाक कर दिया जाए। जो 8 महीने 2.5 लाख मुक्ति बाहिनी के लोकल गुरिल्लों के खिलाफ लड़ती रही, जो कहने को मुक्ति बाहिनी के लोकल गुरिल्लास थे, जिनकी कमांड इंडियन आर्मी ऑफिसर्स कर रहे थे, जिनके अंदर कम से कम 30-40 हजार इंडियन कमांडोज थे। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे गलीज, नापाक और करप्ट इलेक्शन 1970 के इलेक्शन थे, खास तौर पे ईस्टर्न विंग में, कि जहां पे अरबों रुपया खर्च किया मुक्ति बाहिनी को बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए, जो एक हुंडा फोर्स थी, दहशतगर्द फोर्स थी। फिर वो इंटरनेशनली भी फिर फैसला किया गया मगरबी पाकिस्तान की तरफ से भी कि अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, हथियार डाल दिए जाएं, और फिर फौजें जो थी मजबूरन उनको डिसिप्लिन के तहत अपने सरेंडर करना पड़ा। लेकिन उस जंग के जो असल वाकयात, आए अब हम आपको थोड़े रेफरेंसेस दिखाते हैं, सोर्सेस दिखाते हैं कि वहां हुआ क्या। अब आपके सामने बिल्कुल एक बात वाज़ेह है, डिप्लोमेसी के लेवल पर भी हमने बहुत बुरी मार खाई। जब ईस्ट पाकिस्तान फॉल नहीं हुआ, ढाका फॉल नहीं हुआ था, उससे 2-4 रोज पहले, 5 रोज पहले भी, और बल्कि कुछ अंदर से पहले यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में पोलैंड ने और रूस ने करारदाद पेश की कि जिसके तहत ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करके बांग्लादेश बना दिया जाए और पाकिस्तानी फौजें वहां से बाइज्जत निकाल ली जाएं। लेकिन जो उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर 1971 में यूएन में गए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए, उन्होंने गुस्से में आके उस करारदाद को फाड़ कर फेंक दिया। और ये अजीब इत्तेफाक है, 65 की जंग में भी वही हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, और 71 की जंग में भी वही फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जब एक दफा पोलैंड की करारदाद फाड़ के फेंक दी गई, उसके बाद अब कोई उम्मीद और आसरा नहीं था इस बात का कि सीज फायर हो, जंग को रोक दिया जाए। और जंग जिस जगह पे है, ढाका उस वक्त तक फॉल नहीं हुआ था, और इंडियन आर्मी चारों तरफ से दाखिल हो चुकी थी ईस्ट पाकिस्तान में,
اور ان کا خیال یہی تھا کہ انڈین آرمی پھر ہیلی کاپٹرز کے ذریعے آ کے کیپچر کر لے گی. وہ فوجیں جو ہماری مشرقی پاکستان کے تمام محاذوں پہ بکھری ہوئی تھیں وہ ابھی تک اپنے محاذوں پہ لڑ رہی تھیں. کسی ایک محاذ کو انڈین آرمی اوور رن کر کے ڈھاکہ کی طرف نہیں آ سکی. وہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اوپر سے آئے اور انہوں نے ڈھاکہ شہر کے اوپر پھر سرنڈر کیا اور کیپچر کر لیا. آئے ہم آپ کو کوئی ریفرنسز دیتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے, مختلف انڈین سورسز کے, جو یہ بتائیں کہ وہاں ہونے والی جنگ میں ہوا کیا. جیسے ہم نے عرض کیا کہ اب اس واقعے کو 40 سال ہو چکے ہیں. اس وقت بھی ایسٹ پاکستان میں حال یہ تھا کہ 5-6 کروڑ کی آبادی میں سے کروڑوں لوگ ایسے تھے جو پاکستان سے پیار کرتے تھے, پاکستان سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے, اور یہ بات ڈاکومنٹڈ اور آن ریکارڈ ہے. لیکن جو 1.5-2 لاکھ دہشت گرد مکتی باہنی کے انڈین آرمی جن میں شامل ہو چکی تھی, انڈین آرمی کے آفیسرز تھے, انہوں نے وہ غنڈہ گردی مچائی, وہ قتل و غارت مچایا کہ وہ سائلنٹ میجورٹی بیچاری کچھ کر نہیں سکے. آج بھی بنگلہ دیش کی میجورٹی پاکستان سے پیار کرنے والی ہے. پاکستان کے جب میچز ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں, جب پاکستان کی ٹیمیں جاتی ہیں, جب بنگال اور جب انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ پڑتا ہے, تو پورے ایسٹ پاکستان میں آج کے بنگلہ دیش میں پاکستان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. ہمارے دل بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ہم ان سے ابھی بھی پیار کرتے ہیں. وہ ایک جوش اور غلط فہمیاں تھی جس کے اندر قتل و غارت کی کچھ لوگوں نے, لیکن نہ تو مغربی پاکستان کے مسلمان کبھی مشرقی پاکستان سے نفرت کرتے تھے, نہ آج مشرقی پاکستان کے مسلمان مغربی پاکستان سے کوئی گلہ رکھتے ہیں. ان کے کچھ لوگ کو شکایتیں ضرور ہیں کہ بڑے ظلم ہوئے, لیکن ان کو بھی ڈس انفارمیشن اور جھوٹ پڑھایا گیا ہے, جھوٹ بتایا گیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ انڈیا کا رول اور کردار کیا تھا. جیسے ہم نے عرض کیا کہ آج بھی وہاں پہ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں کہ جو انڈیا کے سپانسرڈ, انڈیا جن کو تربیت دیتا ہے, ٹرین کرتا ہے, روپیہ پیسہ دیتا ہے, انڈین ایلیمنٹس ہیں. لیکن بھاری تعداد میں وہاں لوگ ایسے بھی ہیں جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں, اور اب اس بات پر نادم ہے کہ انہوں نے 71 میں جو کچھ کیا, جو ظلم انہوں نے کیا, جب وہ مکتی باہنی کے گریلے تھے, جب وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے. اس میں سے ایک صاحب جو کہ اس وقت بنگلہ دیش کے بہت ہی ریکگنائزڈ ریناؤنڈ جرنلسٹ بھی ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص بھی ہیں, ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ان کا نام زین العابدین ہے, جو کہ 1971 میں ایک مکتی باہنی کے گریلے تھے. انہوں نے پاکستان کے خلاف جنگ کی, اس پوری اپنی جنگ آزادی میں جسے وہ کہتے ہیں وہ شامل رہے. لیکن اب وہ کیا لکھتے ہیں, آئیے دیکھیں. ان کی کتاب بہت خوبصورت, انہوں نے کتاب لکھی ہے را ان بنگلہ دیش کے نام سے, یعنی بنگلہ دیش کی کردار میں را کا کیا, را کا کیا کردار تھا, انڈین ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ. زین العابدین اپنی کتاب را ان بنگلہ دیش میں, اس کو گوگل کر لیجئے, گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گی. وہ یہ لکھتے ہیں کہ دی ایٹیٹیوڈ آف آر انڈین ہینڈلرز, اب اس کو انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں, تھوڑا ترجمہ کر دیں گے, کہ یہ بہت بڑی تعداد میں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بنگالیوں کو یہ لے کر انڈیا چلے گئے تھے, جہاں پہ انڈین آرمی نے ان کو تربیت دی, اسلحہ دیا, روپیہ دیا, پیسہ دیا اور واپس بھیجا. اس ٹریننگ کیمپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں, دی ایٹیٹیوڈ آف آر انڈین ہینڈلرز اینڈ ٹرینرز انڈیکیٹڈ دیٹ دے ٹریٹڈ اس ناٹ ایز فرینڈز بٹ ایز ایجنٹس. انڈینز ہمیں ایجنٹس کی طرح ٹریٹ کرتے تھے, دوستوں کی طرح نہیں. اور دیکھیے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی نے ایسٹ پاکستان میں اتنی لوٹ مار کی کہ بنگلہ دیش جب آزاد ہوا تو وہاں کچھ بچا ہی نہیں تھا, اور وہاں سارے انٹلیکچوئلز مار دیے, سارے پڑھے لکھے لوگوں کو ختم کر دیا, پورے بنگلہ دیش کی ہر چیز, قیمتی چیز اٹھا کے لے گئی پاکستان فوج, یا اس کو تباہ کر دیا. یہ بہت بڑا پروپیگنڈا آرمی کے خلاف آج تک ہوتا رہتا ہے. آئیے دیکھیں مکتی باہنی کا ایک پرانا گوریلا کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے, the real face of the Indian army lay bare after the surrender of Pakistani forces. جو اصل ناپاک چہرہ تھا انڈین آرمی کا وہ سامنے آ گیا جب پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے. When I saw large scale loot and plunder by the Indian army personnel, جب میں نے یہ دیکھا کہ پورے علاقے میں, پورے شہروں میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا بھارتی فوجیوں نے. The soldiers swooped on everything they found and carried away to India. ہر چیز جو ان کے ہاتھ لگی وہ اس کو اٹھا کے انڈیا لے گئے. Curfew was imposed on our towns, industrial bases, ports, cantonments, commercial centers, even residential areas to make the looting easier. ہمارے تمام شہروں میں, کنٹونمنٹس میں, علاقوں میں, ریلوے اسٹیشن پہ کرفیو لگا دیا گیا تاکہ ہندوؤں کو, انڈینز کو لوٹ مار میں آسانی رہے. They lifted everything from ceiling fans to military equipment, utensils to water taps. انہوں نے ہر چیز اٹھا کے لے گئے, جس میں چھتوں کے پنکھے بھی, فوجی ساز و سامان بھی, برتن بھی, حتیٰ کہ پانی کے نلکے بھی اتار کے لے گئے. Thousands of army vehicles were used to carry looted goods to India. ہزاروں گاڑیوں کو استعمال کیا گیا کہ یہ لوٹا ہوا سامان انڈیا پہنچایا جائے. چلے یہ ماننا ناممکن ہے کہ یہ ساری لوٹ مار انڈین حکومت کی مرضی کے بغیر ہو رہی تھی. ذرا غور سے سنیے گا خواتین و حضرات, یہ ایک مکتی باہنی کا گوریلا اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اس کی آنکھوں سے پردے ہٹے, اس وقت جب انڈین آرمی کا اصل ناپاک چہرہ مشرقی پاکستان میں نظر آیا, کہ جب انہوں نے پورے مشرقی پاکستان کی چھتوں کے پنکھے تک اتار لیے, نلکوں کے ٹیپ تک اتار کے لے گئے, کہ یہ مغربی پاکستان کے, مشرقی پاکستان کے جو آنے والا وقت ہے ان کا غلام بن کر رہے. وہ خود لکھتے ہیں آگے,
इंडियन आर्मी के एटीट्यूड से यह साफ जाहिर था कि वो बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं। ये बात ज़ैनुल आबिदीन लिख रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन लिखते हैं कि यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इंडिया ने बांग्लादेश तामीर किया और उसका मकसद यह था कि आगे जाकर इंडिया के साथ इसका इत्तेहाद हो जाएगा और रीयूनिफिकेशन ऑफ इंडिया यानी ग्रेटर इंडिया बनाने के लिए उनको एक स्टेप मिल जाएगा। उन्होंने कहा द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेयर ऑफ दिस हिनियस गेम इज इंडियाज नोटोरियस इंटेलिजेंस एजेंसी द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इस नापाक खेल का सबसे बड़ा किरदार रॉ थी, जिसने 1968 में जिसको कायम किया गया और आज भी ईटिंग इनटू द वाइटल्स ऑफ बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की जड़ों को खा रही है, खोखला कर रही है, वो आज भी रॉ है। ये ज़ैनुल आबिदीन लिख रहे हैं, मुक्ति बाहिनी के गुरिल्ले। देखिए, ये सबूत आपको हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, इससे ज्यादा क्रेडिबल सोर्स कोई नहीं हो सकता कि ये शख्स खुद पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ने में एक मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्द के तौर पर उस वक्त जो अपने ख्याल में जंग आजादी लड़ रहा था, और ये लिखता है अपनी किताब में। आज ये लिखते हैं ज़ैनुल आबिदीन अपनी किताब में कि उस वक्त भी मुझे अच्छे बंगालियों ने कहा था कि अगर तुम मुसलमानों से लड़ोगे, पाकिस्तान तोड़ोगे, पाकिस्तान कितना भी बुरा हो, इंडिया से बुरा नहीं है, ये इंडियंस बाद में हमें अपना गुलाम बना लेंगे। और ये लिखते हैं अपनी किताब में कि अब मुझे दुख होता है कि वो सारी बातें मैंने क्यों की जो मैंने 71 में की। फिर एक बहुत बड़ा एक तूफान के पाकिस्तान आर्मी ने 30 लाख बंगालियों को मार के फेंक दिया। ये मुजीबुर रहमान आखिरी वक्त तक ये, और ये आज भी जो इंडियन एलिमेंट्स हैं, ये प्रोपेगेंडा और खुराफात पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं। लॉस एंजलिस टाइम्स के ढाका का जो नुमाइंदा है, उसका नाम विलियम जे ड्रोमंड है, उसने 1976 में ये रिपोर्ट शाया की थी। यानी लॉस एंजलिस टाइम का ढाका का नुमाइंदा वो ये लिखता है, और हम थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहेंगे यहां से, कि बांग्लादेश के वजीर आजम शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तानी फौज के तकरीबन 1500 अफसरों पर मुकदमा चलाना चाहते हैं, जिन पर मार्च की मुद्दत में और दिसंबर के दरमियानी मुद्दत में कत्लेआम करने का इल्जामात है। शेख मुजीब ये कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज ने बंगालियों को तहत किया, इसकी मिसाल नाजी जुल्म के अलावा और कहीं नहीं मिलती, और 200-400 नहीं बल्कि 30 लाख बंगालियों को मौत के घाट उतारा गया। ये शेख मुजीबुर रहमान के अल्फाज हैं। 30 लाख का फिगर याद रखिएगा। और फिर लॉस एंजलिस टाइम्स का नुमाइंदा लिखता है कि दुनिया इस प्रोपेगेंडे को बगैर तस्दीक किए कबूल करती चली जा रही है। वो सवाल ये करते हैं कि सवाल ये है कि ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये तादाद मुबालगे पर मबनी है, एग्जैजरेटेड फिगर है। फिर वो कहते हैं कि जो नाजी फौज थी, जो नाजी जर्मनी के लोग थे, वो 5 साल में 60 लाख यहूदी भी नहीं मार सके। तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तानी फौज चंद माह में 30 लाख बंगाली मार दे? वो फौज जो, और 30 लाख लाशें फिर किधर गई? लाशों को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। पूरे खुद ये लिखता है आगे कि पूरे बांग्लादेश में जब इज्तिमाई कब्रें तलाश की गई तो उनमें चंद हजार से ज्यादा कब्रें बरामद नहीं हुई, और यह भी वाज़ेह नहीं था कि वो कब्रें मुक्ति बाहिनी वालों ने मारी थी या पाकिस्तानी फौज के हाथों मारे हुए लोग थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो ये कहते हैं कि 1972 में बांग्लादेश कायम होने के बाद एक कमीशन बनाया गया इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की निगरानी में, जिसके जिम्मे यह था कि पूरे ईस्ट पाकिस्तान से लोग आकर उस कमीशन के आगे शिकायतें करें कि जिनके लोगों को पाकिस्तान आर्मी ने मारा है। 30 लाख का फिगर शेख मुजीब दे रहे थे, और लॉस एंजलिस टाइम लिखता है कि उस बंगाली कमीशन के सामने सिर्फ 2000 शिकायतें पेश हुई। 2000 लोग गुम थे जिनका अता पता नहीं मालूम हो रहा था, जिनके बारे में शक यह था कि शायद वो पाकिस्तान आर्मी के हाथों मुक्ति बाहिनी के गुरिल्ले होंगे और जंग में मारे गए। कहां 30 लाख का फिगर, और उनके लिए शिकायत करने वाले सिर्फ 2000 लोग, और ये बंगाली कमीशन है, इसको रिपोर्ट कर रहा है लॉस एंजलिस टाइम का नुमाइंदा। इसी तरह एक अमेरिकन थिंक टैंक है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, जिसके अंदर अमेरिका के आला तरीन साइंसदानों ने मिलकर एक थिंक टैंक बनाया है, और उस थिंक टैंक में भी तफसील से ईस्ट पाकिस्तान में रॉ की इन्वॉल्वमेंट, मुक्ति बाहिनी की तैयारी, और किस तरह मुक्ति बाहिनी के जरिए उन्होंने गद्दारियां और बगावतें बर्पा कराकर पाकिस्तान को तोड़ा, उसके पूरे बारे में एक इंतहाई तफसीली आर्टिकल्स मौजूद है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की वेबसाइट पे या उनके जो आर्काइव्स हैं उसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत जो ईस्ट पाकिस्तान का एनालिसिस, उसमें एक बात बड़ी अहम नजर आती है। वो लिखते हैं कि इट वाज रॉ दैट वाज बिहाइंड द हाईजैकिंग ऑफ एन इंडियन एयरलाइनर टू लाहौर इन 1971, attributed to the Kashmiris to give up a terrorist dimension to the Kashmiri national movement। 1971 में जिस हमने गंगा जहाज का जिक्र किया था कि कश्मीरियों ने इसको अगवा कर वो लेकर आ गए लाहौर में, और जिसके बाद इंडियंस ने कहा कि कश्मीरी दहशतगर्द हैं और ओवरफ्लाइट्स बंद कर दी,
फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ये लिख रही हैं कि उस जहाज को अगवा करवाने में भी रॉ मुलव्विस थी। जिस तरीके से आज मुंबई के सारा फसाद रॉ ने क्रिएट किया है और जिसके नतीजे में ये पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द तंजीमें सपोर्ट कर रहा है, कश्मीरी दहशतगर्द हैं, ये ड्रामा आज से नहीं है, उस वक्त से भी यही हो रहा है। जितनी दहशतगर्दी आपको इंडिया में होती हुई नजर आती है, उन सब के पीछे खुद रॉ होती है। जिस तरह समझौता एक्सप्रेस का धमाका जो हुआ, जिसको पाकिस्तान को इल्जाम लगाया गया, उसमें इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर कर्नल पुरोहित इन्वॉल्व था, इंडियन हार्डलाइनर रॉ के लोग इन्वॉल्व थे। तो देखिए, ये तारीखी तौर पर ही समझने की बात है कि जितनी तारीख में दहशतगर्दी इंडिया में होती रही है, ये तमाम रॉ के एलिमेंट्स इन्वॉल्व इल्जाम पाकिस्तान पे। 71 में भी इन्होंने पाकिस्तान की ओवरफ्लाइट्स बंद करने के लिए गंगा जहाज का ड्रामा खड़ा किया। लोकल कश्मीरी मुजाहिदीन इस्तेमाल हुए होंगे, लेकिन उसको स्टेज सेट करने में, उनसे ये काम करवाने में कि जिसके नतीजे में नुकसान पाकिस्तान का हो, खुद फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट लिख रही है कि इसमें रॉ इन्वॉल्व थी। देखिए, अब हम कुछ और आपको रेफरेंसेस देते हैं। इंडियन जनरल पलीत, उसने एक किताब लिखी और उसमें वो जिक्र करता है, एंड आई कोट, और ये हिकायत डाइजेस्ट में मार्च 1978 में छपा था ये। वो लिखता है कि हमारी इस कामयाबी, यानी ईस्ट पाकिस्तान में जो उनको कामयाबी हुई फौजी, वो कहते हैं हमारी इस कामयाबी में कुछ इखलाकी अनासर भी कार फरमा थे, जिसमें काबिल जिक्र बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लूट मार, आबरूरेजी, कत्लेआम, गैर इंसानी तशद्दुद का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा इस कदर बढ़ चढ़ कर किया कि मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के सबसे बड़े अफसर से लेकर मामूली से सिपाही तक की कदर मंजिलत हर इंसान की नजर में गिर गई। इस प्रोपेगेंडे की वजह से उन्हें इंसानियत के दर्जे से भी खारिज कर दिया गया। इसका असर उनके मोराल पर पड़ा। जहां तक लड़ाई का ताल्लुक, पाकिस्तान आर्मी की यूनिटें और ब्रिगेड गजब और कहर के साथ लड़े। देखिए, ये इख्तिबास, ये रेफरेंस एक इंडियन जनरल कह रहा है कि हमने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडा इतना बड़ा खड़ा किया कि पूरी दुनिया ये मानने पर तैयार हो गई कि पाकिस्तान आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में जुल्म कर रही है, जिसकी वजह से आर्मी का मोराल भी डाउन हुआ और मकामी आबादी भी इनके खिलाफ हो गई। लेकिन जहां तक मैदान जंग का ताल्लुक है, आर्मी ने पूरे कहर के साथ हमारा हशर नशर कर दिया। ये इंडियन आर्मी का जनरल खुद अपनी किताब में इसका जिक्र कर रहा है। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के नुमाइंदे जूलियन केसर के मुताबिक, ये भी रॉयटर्स का एक नुमाइंदा है, जो लिखता है, अगेन ये उर्दू डाइजेस्ट 1976 में छपा था, रेफरेंस इसका, 1971 की पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तानी फौजियों की शुजाअत और हौसलामंदी बेमिसाल थी। उनकी तादाद कम थी, मैदान जंग में भारत को बेहतर फौजी पोजीशन हासिल थी क्योंकि उसकी तादाद और असलहा भी ज्यादा था, उसके मोर्चे भी बुलंद पहाड़ियों पे थे जहां से हमला करना आसान होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अफवाज को नशेबी इलाके में मुदाफियत करनी पड़ रही थी, मगर पाकिस्तानी फौज की सलाहियत और सरफरोशी ने दुश्मन के तमाम मंसूबे नाकाम कर दिए। दिस इज राइटर्स का नुमाइंदा जूलियन केसर, जो उर्दू डाइजेस्ट 1976 में इसको रेफरेंस के तौर पे पब्लिश किया गया। इसी तरह लंदन के अखबार टेलीग्राफ के खुसूसी नुमाइंदे के मुताबिक, यह भी उर्दू डाइजेस्ट 76 में कोट हुआ है, पाकिस्तानी फौज के हौसले बुलंद थे, भारतीय फौज असला, गोला बारूद और अदती बर्तरी पर भरोसा करती, उसके बरक्स पाकिस्तानी फौज का भरोसा सिर्फ अल्लाह पे था। वो नारे तकबीर लगाकर जवाबी हमला करते तो भारतीय फौज की सफों में भगदड़ मच जाती। राइटर के नुमाइंदे के मुताबिक, एक ये बात देखिए, 16 दिसंबर को ढाका कैप्चर हो गया, लेकिन जो यूनिट्स हमारी पूरी ईस्ट पाकिस्तान में फैली हुई थी, वो बहुत बाद तक मजामत करती रही और लड़ती रही। राइटर के नुमाइंदे के मुताबिक, लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी के हथियार डालने के बाद 18 दिसंबर को राइटर के नामा निगार ने खबर दी कि भारतीय फौज अभी सिर्फ ढाका और खुलना पर कब्जा करने में कामयाब हुई है, बाकी तमाम सेक्टर्स पे लड़ाई जारी है और पाकिस्तान के जवान अपने वतन की हिफाजत कर रहे हैं। नामा निगार ने खुलना का दौरा करने के बाद लिखा, और ये नोट करने वाली बात है, नामा निगार ने खुलना का दौरा करने के बाद लिखा, इस जगह पर भारतीय फौजें दाखिल हुई तो उसे खाक और खून में नहाए हुए पाकबाज जानिसारों की लाशों के सिवा कुछ हाथ ना लगा, और इन मुजाहिदीन इस्लाम ने खुलना के कागज के कारखाने, गोदाम और पटसन के तमाम जखीरों को अपने हाथ से डायनामाइट लगा के उड़ा दिया और खुद लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्होंने जामे शहादत नोन करने से पहले कोई ऐसी चीज न छोड़ी जो दुश्मन के काम आ सकती। दिस इज अगेन a reference by a foreign journalist. इंडियन एक कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वीपी एरी का, उसने एक पाकिस्तानी फौज के बारे में लिखा है। वो एक गार्ड्स के कमांडर थे। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट कर्नल हाजी इकराम राजा शहीद को सलाम पेश करते हुए कि लेफ्टिनेंट कर्नल हाजी इकराम राजा ने भारतीय मोर्चों पर हमला किया और बहादुरी की मौत पाई। उनका चेहरा हमारी मशीन गन से छन्नी हो चुका था। जब हमने उन्हें शहादत के बाद देखा तो वो उसी पोजीशन में बैठे थे जिस पोजीशन में जवाबी हमले के वक्त सिपाही होता है। उनके हाथ में मशीन गन पर जमे हुए थे। और कर्नल वीपी ये कहते हैं कि जुर्रत और बहादुरी की आला मिसाल है
کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس بہادر سپاہی کو خراج تحسین پیش نہ کریں۔ دیکھیے یہ صرف چند ایک واقعات ہیں، اب ہم آپ کو کچھ ایک واقعات اور سناتے ہیں۔ سید ضمیر جعفری ایک بہت خوبصورت شاعر بھی تھے پاکستان آرمی کے، اور پورا پاکستان ان کو جانتا ہے۔ انہوں نے خوبصورت نظم لکھی کمال پور کا دستہ۔ ایسٹ پاکستان میں جو فوجی مارکے ہوئے نا، اس میں ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان کا ریکارڈ باقی نہیں رہا۔ اس لیے باقی نہیں رہا کہ پاکستان فوج کے دستوں نے جو جنگ کی، یا تو وہ وہیں لڑتے ہوئے تمام شہید ہو گئے، پھر پاکستان کو وہاں شکست ہو گئی، پورا ریکارڈ جو کچھ بٹالین اور یونٹس کا ریکارڈ تھا وہ انڈینز کے پاس چلا گیا۔ اور انڈینز کبھی بھی ہماری بہادری اور جرت کی داستانوں کو بیان کرنے والے نہیں تھے۔ یہ وہ داستانیں جو تھوڑی بہت قیدیوں کے ذریعے POWs کے بعد ہمارے پاس پہنچی ہیں، ان میں سے کچھ کمپائل کر کے یہ داستان ترتیبیں بنائی گئی جو لوگوں نے پھر بیان کرنا شروع کیا کہ کتنی حیرت انگیز جرت و دلیری کی داستانیں تھیں، کہ پوری قوم سلام پیش کرنا چاہیے ان شہداء کو کہ جو ان حالات میں جن کو پتا تھا کہ واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، ہم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں، صرف 30 35 40 ہزار انفینٹری کے مقابلے پہ 4 لاکھ دشمن کی فوج چاروں طرف سے گھیر چکی ہے، اس کے باوجود وہ آخری سانس تک لڑیں۔ کمال پور ایک چھوٹا سا گاؤں جس کے اوپر ہماری ایک یعنی دشمن کا پورے بریگیڈ نے حملہ کیا، اور اس کے مقابلے میں ہماری کوئی آدھی کمپنی تھی، کوئی 70-80 جوان تھے، اور دشمن کے کوئی 2,500-3 ہزار کے قریب جوان۔ کین یو امیجن کہ 2,500-3 ہزار کا پورا بریگیڈ ہو، اور اس کے مقابلے پہ ایک کمپنی سے بھی چھوٹا ایک ہمارا دستہ ہو وہاں پر، اور وہ دستہ کئی دنوں تک دشمن اس دستے کو اوور رن نہیں کر سکا۔ اتنے اس نے ویو آفٹر ویو اٹیک کیے، کئی بٹالینز کا حملہ کیا، وہ پورا بریگیڈ وہاں پہ رک کے کھڑا ہو گیا، لیکن کمال پور کو وہ اوور رن نہیں کر سکے جب تک کہ تمام جوان وہاں شہید نہیں ہو گئے۔ اس کے اوپر کمال پور کے دستے پہ ضمیر جعفری نے بڑی خوبصورت ایک نظم لکھی ہے، ہم تھوڑا سا پڑھ کے سنائیں گے آپ کو۔ عدو کے بریگیڈ کے مقابل کچھ سجیلے جری جیالے، وہ روشنی کے اٹل ارادے، وہ زندگی کے امٹ اجالے، متاع ایمان کے ذخیرے، ثبات و ایقان کے جزیرے، وطن کی خاطر ہتھیلیوں پہ سروں کی مشل جلانے والے، ہمیشہ روشن کمال پور کا دلیر دستہ، وہ شیر لشکر کا شیر دستہ۔ دیکھیے ایک حیرت انگیز ایموشنل تاریخ ہے۔ کمال پور از جسٹ ون ایگزامپل، کیونکہ پوری پاکستانی فوج اتنی بکھری ہوئی تھی کہ ہر محاذ پہ دشمن کے 10 گنا زیادہ فوجوں سے ان کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ اوور آل تھیٹر میں بھی 40,000 فوج 40 لاکھ کے مقابلے 4 لاکھ کے مقابلے میں، اسی طرح ہر تھیٹر پہ یہی حال تھا کہ ہمارا کہیں پہ ہماری ایک بٹالین ہوتی تھی 800 آدمی ہوتے تھے، اس کے مقابلے پہ پورا ڈویژن ہوتا تھا انڈینز کا 12-14 ہزار آدمی ہوتے تھے ایئر سپورٹ آرٹلری آرمر اور ہیلی کاپٹرز کے ساتھ۔ اس میں ایک تاریخ ساز واقعہ مارکا جو لڑا گیا اس پاکستان میں، وہ ہلی کی لڑائی تھی۔ ہلی ایک وہاں پہ ایک علاقہ ہے جہاں پر پورا انڈین آرمی کا ماؤنٹین ڈویژن، ان کا ایک آرمر بریگیڈ، ماؤنٹین ڈویژن کو 12-14 ہزار کے لوگ، پورا آرمر بریگیڈ جس کے اندر 200-250 ٹینک، اور اس کے مقابلے پہ ہماری ایک بٹالین 800 لوگ جن کے پاس، اور مقابلہ کیا ہے ذرا وہ دیکھ لیجئے کہ دشمن کے پاس 250 توپیں ہیں، پوری کور آرٹلری ان کے ساتھ ہے، 250 بھاری توپیں ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف 3 توپیں یا شاید 6 توپیں تھی میکسیمم، 3 یا 6 توپیں 250 توپوں کے مقابلے میں۔ دشمن کے پاس 200 ٹینک، ہمارے پاس 3 ہلکے ٹینک۔ اور پھر یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر میجر محمد اکرم نشان حیدر شہید، جن کو ہمارے شہداء کی لسٹ اگر آپ نشان حیدر کی دیکھیے تو میجر اکرم بھی ہیں، ان کو ہلی کے مقام پہ نشان حیدر دیا گیا تھا کہ 800 جوانوں نے دشمن کے پورے ڈویژن کو کم از کم 18 دن تک روک کے رکھا۔ اور ملٹری ہسٹری میں ایسی کم مثالیں ملیں گی۔ انڈین آرمی پاگل ہو گئی تھی اس ہلی کے اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد، جب ڈھاکہ فال ہونے کے بعد بالآخر وہاں پر ہر طرف سرنڈر ہو گیا تو پھر فوج نے اپنے آپ لڑائی روکی وہاں پر، لیکن انڈین آرمی سر پکڑ کے بیٹھی رہی۔ 22 نومبر کو وہاں لڑائی شروع ہوئی، 16 دسمبر تک یہ چھوٹی سی بٹالین پورے انڈین ڈویژن، ان کے آرمر بریگیڈ، کور آرٹلری، ایئر اٹیکس اور ان کے ایئر بورن اٹیکس کا مقابلہ کرتی رہی۔ دنیا کی جنگی تاریخوں میں ایسی تھوڑی مثالیں ملتی ہیں۔ ہلی کے شہداء کو، ہلی کے غازیوں کو، ہلی کے مجاہدین کو پاکستانی قوم نے کبھی خراج تحسین پیش نہیں کیا۔ اور یہ صرف ایک مورچہ ہے، جیسے ہم نے کہا کمال پور کا جو شیر دلیر دستہ ہے، اس کو بھی ہم نے کبھی خراج تحسین پیش نہیں کیا۔ صرف یہاں سیاسی پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ جناب فوج نے ہتھیار ڈال دیے، اس کے نتیجے میں ہم ہار گئے۔ جو اپنی غلطیاں کوتاہیاں جو سیاستدانوں نے کی، جو غلطیاں کوتاہیاں اس وقت کے دانشوروں نے، میڈیا نے کی، اور جو دشمن کی سازشیں جو برسوں سے بلڈ ہو رہی تھی، جن کو دیکھا جا رہا تھا لیکن ان سازشوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اس کا کفارہ ہمارے شہداء نے اپنے خون سے دیا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس بات کے باوجود کہ ہمارے چند ایک جرنیلوں نے غلطی کی ہوگی اس وقت جو ایسٹ پاکستان کے تھیٹر میں تھے یا سینئر آفیسرز تھے، لیکن باقی پوری فوج جو وہاں موجود تھی انہوں نے اپنے خون سے
آج ہم پوری قوم کے سامنے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان شہداء کو، ان غازیوں کو، ان کمال پور والوں کو، ان ہلی کے مجاہدین کو، ان تمام دستوں کو جو پورے ایسٹ پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ ایک بٹالین ہماری دشمن کے گھیرے میں آ گئی، انڈین کمانڈنگ آفیسر نے اس کو خط لکھا کہ اب تم گھیرے میں آ چکے ہو، واپسی کا تمہارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے اور اپنے ہتھیار کو ڈال دو۔ وہ کمانڈنگ آفیسر اس بٹالین کے، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کرنل، وہ اس انڈین خط جو ان کو بھیجا گیا تھا اس کو اپنی پاکستان ایک گولی میں لپیٹ کے، ایک رائفل کی گولی میں لپیٹ کے واپس بھیجتے ہیں کہ تم نے باتیں بہت کر لی، اب ذرا ہتھیار کے جوہر دکھا کے دیکھو، ہمیں پتہ لگے کہ بھارتیوں کو بھی لڑنا آتا ہے۔ اور اس کے بعد اس بٹالین نے جس جاں فروشی اور جاں بازی سے انہوں نے مقابلہ کیا، انڈین اس پر قابو نہیں پا سکے۔ اللہ کا کرم، یہ شہداء تھے ہمارے۔ ایسٹ پاکستان کی شہادتیں اتنی حیرت انگیز ہیں کہ پاکستان کی جنگی تاریخ میں، مسلم دنیا کی جنگی تاریخ میں آپ کو ایسے واقعات کم ملیں گے جو ایسٹ پاکستان کے ہیں۔ ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ پڑھیں، اب بہت کتابیں چھپ چکی ہیں۔ تاریخ کا ایک اور پہلو جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے اور لوگ اس کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ یہ کہ ڈھاکہ فال ہونے کے بعد جب پاکستان آرمی نے لڑائی بند کر دی تھی تو بہت بڑی تعداد میں مشرقی پاکستان میں ایسے بنگالی تھے جنہوں نے پاکستان آرمی کا ساتھ دیا تھا۔ البدر اور الشمس کے نام سے دو مجاہدین تنظیمیں بنائی گئی تھیں جو والنٹیئرز تھے، جو بنگالی لڑکے تھے، جو پرو پاکستان تھے، پاکستان سے پیار کرنے والے تھے۔ اور پاکستان آرمی کو تو جنیوا کنونشن کے تحت کسی حد تک کوئی پروٹیکشن مل گئی، لیکن ان تمام بنگالیز کو کہ جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، البدر اور الشمس کے مجاہدین، ان کو مکتی باہنی کے اور انڈین آرمی کے حوالے کر دیا گیا۔ اور ڈھاکہ کے ریس کورس گراؤنڈ میں تماشے لگائے جاتے تھے، ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے اور ان بچوں کو ایک ایک کر کے لایا جاتا تھا، ان کی آنکھیں جلائی جاتی تھی، ان کو سنگینوں سے چھیدا جاتا تھا اور ان کو اس بری طرح ذبح کیا جاتا تھا کہ تاریخ میں ایسی دردناک مثال نہیں ملتی۔ یہ سارا سلوٹر انڈین آرمی خود کر رہی تھی اور مکتی باہنی کے گریلے ان کے ساتھ شامل تھے۔ اس کے ڈاکومنٹڈ ریکارڈز اویلیبل ہیں، نیٹ پہ تصویریں اویلیبل ہیں اور اب بہت سارا ریکارڈ سامنے آ چکا ہے، کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے بھی۔ اس قتل و غارت کے بعد ان لوگوں کی جو فیملیز تھی، تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب بہاری جنہوں نے ساتھ دیا تھا پاکستان کا، بہاری اور بنگالیز، وہ ابھی بھی مشرقی پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں رہ گئے ہیں اور 40 سال گزرنے کے بعد بھی ان کو پاکستان نہیں لایا گیا۔ وہ آج بھی نسل ان کی پوری تبدیل ہو چکی ہے، ایک نسل جو اس وقت پیدا ہوئی تھی اب 40 سال کی ہو چکی ہے، وہ روز پاکستان کا جھنڈا اوپر کرتے ہیں، پاک سرزمین پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں۔ اور پورے مشرقی پاکستان میں، بنگال میں ان کے مختلف کیمپس بنے ہوئے ہیں اور پاکستانی قوم پر یہ قرض ہے آج تک کہ اپنے ان جوانوں کی فیملیز کو، اپنے ان پاکستان سے پیار کرنے والے بہاریوں کو اور پرو پاکستانی بنگالیز کو جن کو ہم پیچھے چھوڑائے تھے میدان جنگ میں، ان کو اب یہ قوم واپس لے کر آئے۔ ہم 17 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، 2.5 لاکھ پاکستانی جو 40 سال سے پاکستان آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اگر پاکستان آ جائیں گے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔ لیکن پاکستان میں رہنے والے غدار اور بغیرت لوگ ہمیشہ مزاحمت کرتے رہے اس بات کی کہ ان پاکستانیوں کو پاکستان نہ لایا جائے۔ یہ ایک قرض ہے 71 کے جنگ کو، اس وقت تک ہم ختم نہیں کر سکتے اس معاملے کو جب تک ایک ان پاکستانیوں کو ہم پاکستان لے کر واپس نہ پہنچے اور دوسرا ہندوستان سے ہم اس کا انتقام نہ لے لیں۔ انتقام ہم پر واجب ہے اور اللہ کی قسم ہم اس بات کو بھولے نہیں ہیں۔ اور 16 دسمبر کا دن جب ہر سال آتا ہے ہم اپنے اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ انڈیا کو بھی ہم توڑ کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کریں گے اور وہ ہم سے شکایت نہیں کر سکتا اب، کیونکہ جب وہ پاکستان کو پہلے توڑ چکا ہے ہم صرف جوابی کارروائی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ مشرقی پاکستان پر کتابیں پڑھیے، بہت ساری کتابیں پاکستان آرمی کے جنرلز نے، آفیسرز نے، ان لوگوں نے کہ جو مشرقی پاکستان سے آئے ہیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، خاص طور پہ قطب الدین عزیز کی کتاب بلڈ اینڈ ٹیئرز، پھر بہت سارے آفیسرز کی بکس، پلس اب تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ خود مکتی باہنی کے لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں، اب تو خود انڈین رائٹرز بھی صاف صاف لکھ رہے ہیں کہ جو قتل و غارت ایسٹ پاکستان میں ہوا وہ پاکستان آرمی کی طرف منسوب کر دیا گیا، آرمی نے وہ قتل و غارت نہیں کیا تھا، اصل میں وہ قتل و غارت مکتی باہنی کا تھا۔ اس طرح کا ایک آرٹیکل جو ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا، وہ ٹروتھ اباؤٹ جیسور میسیکر ہے، ریٹن بائی شرمیلا بوس، ٹیلی گراف انڈیا میں چھپا تھا یہ 2006 میں، ٹیلی گراف انڈیا 2006، ٹروتھ اباؤٹ جیسور میسیکر۔ جیسور میں ایک میسیکر ہوا تھا، قتل و غارت ہوا تھا جو سارا منسوب کر دیا گیا آرمی کی طرف، اب وہ خود لکھتی ہے کہ وہ آرمی نے نہیں، مکتی باہنی نے کیا تھا۔ اور اس طرح کے سینکڑوں قتل و غارت جو پورے ایسٹ پاکستان میں کیے گئے، جس کی ساری ڈاکومنٹیشن قطب الدین عزیز کی کتاب بلڈ اینڈ ٹیئرز میں ہے۔ اس کتاب کو تلاش کریں اور لازماً پڑھیں، ہر پاکستانی کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ حقیقت اس کے سامنے واضح ہو کہ کیوں پاکستان آرمی کو ایکشن کرنا پڑا اس پاکستان میں، اور وہ ایکشن صرف اپنی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان بچا لیا گیا تھا۔ اگر انڈین آرمی اپنے اتنے 14 یا 12 ڈویژنز کے ساتھ چاروں طرف سے حملہ کر کے پاکستان میں داخل نہ ہو جاتی۔ اب یہاں پہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ انڈیا کو کس نے حق دیا تھا کہ یہ پاکستان کی سرحدیں پار کر کے ایسٹ پاکستان میں داخل ہو؟
पाकिस्तान ने कभी इंडिया को नहीं तोड़ा, इंडिया ने हम पर हमला करके पाकिस्तान को तोड़ा है। अगर इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में जो भी फसाद था, जो भी इख्तलाफ था, हमारा दाखिली मामला था। इंडिया को किसने हक दिया ये? और ये प्रूफ हो चुका है कि 1965 के बाद से ही उन्होंने साजिश बिल्ड कर ली थी इस पाकिस्तान को तोड़कर अलग करने की, और बरसों गुरिल्ले तैयार करते रहे, दहशतगर्द भेजते रहे। आज दुनिया क्यों नहीं सवाल करती इंडिया से कि पाकिस्तान को तोड़ने में जो तुम्हारा नापाक किरदार था उसका हिसाब कौन देगा? आज जब वो शोर करते हैं कि पाकिस्तान की ISI, ये पाकिस्तान की आर्मी कभी सिखों को मदद करती है, कभी कश्मीरी मज़ाहमत बिल्ड करती है, कभी नक्सलाइट से तमिलनाडु और नागालैंड में इंडिया के खिलाफ काम करती है, तो क्यों शोर करते हैं जब उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्द तैयार करके पाकिस्तान तोड़ा था? और ये बात हम उनको साफ बता दें कि हम ईस्ट पाकिस्तान को नहीं बोले, उसका इंतकाम लिया जाएगा उनसे इस बात पे। और आज जो इंडियंस कर रहे हैं तहरीक तालिबान को सपोर्ट करके, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फसाद बर्पा करके, और उसी तरह के करप्ट सियासतदानों को खरीद के, जिस तरह शेख मुजीब को उन्होंने खरीदा था, और वो ये समझते हैं कि हम भूल जाएंगे, वो ये समझते हैं कि आज पाकिस्तान टूट जाएगा, अल्लाह ना करे। आज अल्लाह के फजल से ये बेगैरत दुश्मन है हमारा। जब तक 10 गुना ज्यादा ताकत ना हो, हजारों लाखों गद्दार हमारी सफों में फौजें ना पैदा कर लेंगे, जरूरत नहीं करते सरहद पार करने की। आज अल्लाह के फजल से हम एक एटमी ताकत है, 7 लाख की हमारी फौज है, 17 करोड़ के अवाम अपनी फौज के साथ खड़े हुए हैं। इन्होंने चंद दहशतगर्द पैदा भी कर दिए तो अल्लाह के फजल से कुछ नहीं कर सकते ये पाकिस्तान का। हमने इनके तमाम एजेंट्स को सवात में मार के अलग कर दिया। साउथ वजीरिस्तान में इनका सर कुचल रहे हैं, बलूचिस्तान में इंशाल्लाह इनके दहशतगर्दों का दिमाग ठीक किया जाएगा। और जो सियासतदान और एलिमेंट्स इस वक्त शामिल हैं उन गद्दारों की मदद करने में जिनको इंडिया ने तैयार किया है पाकिस्तान में, उनका मुस्तकबिल भी तारीख है इस मुल्क में इंशाल्लाह। आने वाला वक्त दिखा देगा इस बात को। ये कोई इस पाकिस्तान नहीं है जो वेस्ट पाकिस्तान इस वक्त आज हमारी सूरत हाल है। अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान की 17 करोड़ की अवाम अपनी फौज से प्यार करने वाले हैं, उसके साथ मुत्तहिद है इंडिया के खिलाफ। और आने वाला वक्त बताएगा इंशाल्लाह कि अल्लाह ना करे ये इंडियंस का गेम प्लान कि मगरबी पाकिस्तान को तोड़ेंगे, या इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा कि रेडियो पाकिस्तान दिल्ली और इंशाल्लाह दिल्ली के लाल किले पर पाकिस्तान का परचम लहराएगा। वो छेड़ तो चुके हैं, हमें हिसाब तो हमने चुकाना है। अब वो सिर्फ वक्त का इंतजार करें जब अल्लाह का लिखा हुआ फैसला, उसकी तकदीर हमारे हाथों मुकम्मल होगी। पाकिस्तान इंशाल्लाह आफियत में। अब ये 16 दिसंबर का दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम अपने शोहदा को नहीं भूलें, ना कमालपुर के शोहदा को, ना हिली के शोहदा को, ना मशरकी पाकिस्तान के लाखों शोहदा को, उन सिविलियंस को कि जिनको 7 मार्च और 25 मार्च के दौरान मुक्ति बाहिनी ने ज़िबा किया था। कम से कम 7 लाख 8 लाख शोहदा हमारी उन बहनों को नहीं भूले जिनको मुक्ति बाहिनी ने जिनकी बेहुरमती की थी। ये सारे हिसाब हम चुकाएंगे। आने वाला वक्त अपनी अगली आने वाली नस्लों को हम बताएंगे ये कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था। इस दिन हमें चोट लगी थी, हम खत्म नहीं हुए, और अल्लाह के फजल से हम जिंदा कौम है। और जिंदा कौमें अपने शोहदा को याद भी रखती हैं, अपनी गलतियों से सीखती भी हैं और अपने दुश्मनों से बदला भी लेती हैं। अल्लाह की कसम हम अपने दुश्मनों से इसका बदला लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
This